بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، لبیک کی قسط نمبر 25 کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک شعر عرض کروں گی۔ اس کی فرمائش آئی ہے: ہماری سمت بھی ایک موج طرب آئی تو یاد آیا، ہماری سمت بھی ایک موج طرب آئی تو یاد آیا کہ کچھ موسم ہمیں بھی غائبانہ یاد رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 25۔ باقی تو جانے۔ لاہور میں نور بابا کے ڈیرے پر ہر آنے والے کی خدمت میں گوشت روٹی پیش کی جاتی ہے۔ بابا کے ڈیرے کا گوشت بہت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ ایک دن نور بابا کے پاس ڈیرے کو گوشت مہیا کرنے والے کسائی کی ماں اور بیوی بھاگی بھاگی بابا کے پاس آئیں۔ کہنے لگیں، بابا جی چل کر اپنے کسائی کا منہ دیکھ لیجئے، وہ آخری دموں پر ہے۔ جب بابا کسائی کے گھر پہنچے تو اس کی حالت غیر تھی۔ کسائی کی حالت کو دیکھ کر بابا سرسری انداز میں بولے، یا اللہ، یہ کسائی ہمیں اچھا گوشت دیتا ہے اور تیرے بندے اسے کھاتے ہیں۔ تو اگر اسے زندگی دے دے تو تیرے بندوں کو ڈیرے پر اچھا گوشت کھانے کو ملے گا اور تجھ سے پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، باقی تو جانے، تیرا کام جانے۔ اسی شام کسائی ڈیرے پر آیا اور بولا، بابا جی اللہ نے فضل کر دیا، میں اچھا ہو گیا ہوں۔ شیخ سعدی۔ پھر وہ شیخ سعدی کا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ شیخ سعدی سفر کر رہے تھے، ساتھ ان کا گدھا تھا۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو رات پڑ گئی۔ سردی کے دن تھے، رات بسر کرنے کا ٹھکانہ تلاش کرنے لگے۔ گاؤں والوں میں سے کوئی ٹھکانہ دینے پر رضامند نہ ہوا۔ آخر کار ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر والے نے کہا، میری بیوی درد زا میں تڑپ رہی ہے، بچہ نہیں ہوتا، اگر تو دعا کرے تو جگہ دے دوں گا۔ شیخ سعدی مان گئے، انہیں کمرہ مل گیا۔ پھر انہوں نے کاغذ کے ایک پرزے پر ایک تعویذ لکھا اور گھر والے سے کہا، اسے مریضہ کی ناف پر باندھ دے۔ تعویذ باندھتے ہی بچہ ہو گیا۔ اگلی صبح شیخ سعدی تو چلے گئے، لیکن گاؤں والوں نے تعویذ سنبھال کر رکھ لیا۔ جب بھی کسی گاؤں والی کو زچگی کی تکلیف ہوتی تو وہ وہی تعویذ لے جا کر باندھ دیتے، تکلیف رفع ہو جاتی۔ گاؤں کے مولوی کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر تعویذ پر لکھی ہوئی آیت کا پتہ چل جائے تو اسے بڑا فائدہ ہوگا۔ مولوی نے جھوٹ موٹ کا بہانہ تراشا اور تعویذ مانگ کر لے گیا۔ اسے کھولا تو لکھا تھا، یا اللہ، میں اور میرا گدھا اب آرام سے ہیں، ٹھکانہ مل گیا ہے، باقی تو جانے اور تیرا کام جانے۔
صحیح فریکوینسی۔ ایک دن میں نے قدرت سے پوچھا، دعا کیا چیز ہے؟ دعا صحیح فریکوینسی کو جاننے اور اس سے ہم آہنگ ہونے کا نام ہے۔ اگر آپ کا ٹرانسمیٹر اور ریسیور ٹھیک ہوں تو دعا ایک میکانیکی عمل ہے، پھر نامنظوری کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اس روز مینا میں خیمے میں گھومتے پھرتے ہوئے اپنے اللہ سے سرسری باتیں کرتے کرتے اتفاقاً میرے اندرونی ٹرانسمیٹر نے صحیح ویو لینتھ کیسے پکڑ لی کہ کوٹھے کے والی سے میری سرسری بات دعا بن گئی۔ ابھی میں تیار ہو رہا تھا کہ قدرت میرے خیمے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ غنی تھا، وہ آفیسر جو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے شہاب صاحب سے رابطہ رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ آپ قربانی دینا پسند کریں گے؟ قدرت نے مجھ سے پوچھا۔ اس میں پسند اور ناپسند کا کیا سوال ہے؟ میں نے جواب دیا۔ حاجیوں کی بھاری اکثریت قربانی دیتی ہے، وہ بولے، اگرچہ یہ امر مرضی پر موقوف ہے۔ تو میں بھی دوں گا، میں نے کہا، یہ میری زندگی کی پہلی قربانی ہوگی۔ کیا آپ اپنے ہاتھوں سے قربانی دینا پسند کریں گے؟ میں سمجھا نہیں۔ میری طبیعت اچھی نہیں، قدرت نے کہا۔ میں نے غنی صاحب کو رقم دے دی ہے، یہ قربانی کا انتظام کر دیں گے۔ اگر آپ خود قربانی کرنا چاہتے ہیں تو غنی صاحب کے ساتھ قربان گاہ میں چلے جائیے، ورنہ انہیں رقم ادا کر دیجیے۔ میں نے قربانی کی رقم غنی صاحب کے حوالے کر دی۔ غنی کے جانے کے بعد قدرت بولے، ہمارا ارادہ ہے کہ مکہ شریف میں جا کر قیام کریں۔ حج کے ارکان اور واجبات ادا کرنے کے لیے ہم روز مینا آ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلیں، چاہیں تو یہیں رک جائیں، جیسے آپ کی مرضی۔ میرا تجربہ ہے کہ جب کبھی ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں اس بات پر خوشی نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو گئی، اور خوشی نہ ہو تو احساس شکر گزاری پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الٹا ہمیں یہ غم لگ جاتا ہے کہ قبولیت کے اس لمحے میں ہم نے کچھ اور کیوں نہ مانگ لیا۔ لیکن اس روز مینا میں پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ مینا کا قیام میرے لیے اللہ نے منسوخ کر دیا۔ میرا دل شکر گزاری کے جذبات سے چھلک اٹھا۔ میرے دل سے جمروں کا خوف دور ہو گیا۔ اگر مینا پر جمروں کا تسلط ہے تو پڑا ہو، میرے اللہ بھی تو مینا میں موجود ہیں۔ میں نے خوشی خوشی کنکریوں کی پوٹلی اٹھائی اور جمروں کی طرف چل پڑا۔ مینا کا بازار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کھوے سے کھوا چل رہا تھا۔ زائرین کے جوش و خروش میں تقدیس کا عنصر نہ تھا، بلکہ خالی شدت تھی، شاید اس لیے کہ وہ پتھر مارنے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کنکریوں کی پوٹلیاں سینے سے لگا رکھی تھیں، ان کی بھویں تنی ہوئی تھیں، ماتھوں پر تیوریاں تھیں۔ آج پہلی مرتبہ انہیں انتقام لینے کا موقع ملا تھا۔ اس سے انتقام لینے کا موقع
جس نے زندگی بھر انہیں بہکایا تھا، ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے تھے، شر کا خمیر اٹھایا تھا۔ کئی ایک زائرین تو جوش میں آستینیں چڑھا رہے تھے، کئی پہلوانوں کی طرح اپنے بازو ٹھونک رہے تھے۔ انتقامی غیظ و غضب۔ جوں جوں جمرۃ العقبہ قریب آتا گیا، زائرین کا شور بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب جمرہ کے پاس پہنچا تو غیظ و غضب کا عجیب منظر نظر آیا۔ زائرین کے چہرے تمسخر اور حقارت سے سوجے ہوئے تھے، غصے سے ان کے منہ سرخ ہو رہے تھے۔ کوئی جمرہ کو گھونسے دکھا رہا تھا، کوئی اس پر تھوکنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ بیشتر لوگ اسے مغلظات سے نواز رہے تھے، تیرے فلاں کے فلاں کا فلاں۔ ایسے بھی تھے جو ساتوں کنکریاں مار چکے تھے، لیکن ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور اب وہ اپنے دل کی تسکین کی خاطر پاؤں سے جوتا اتار کر جمرے کو دھڑا دھڑ پیٹ رہے تھے۔ ہجوم کا یہ جوش و خروش اگرچہ بے معنی نظر آتا تھا، لیکن وہ اس قدر پر اثر تھا کہ جلد ہی اس نے مجھے اپنے گرفت میں لے لیا۔ دفتن مجھے یاد آیا کہ مینا میں پہلے قیام پر جمار نے اندھے کے ہاتھ سے لاٹھی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے مجھے قدرت سے جدا کرنے کی چال چلی تھی۔ اللہ کا حکم تو خیر ٹھیک ہے، لیکن اب تو معاملہ ذاتی رنگ اختیار کر چکا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں کنکریوں کی پوٹلی کھولی۔ ارے، ان کنکریوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اتنی چھوٹی کنکریاں، یہ کیا سرب لگائیں گی؟ اس وقت میرا جی چاہا کہ کوئی بڑا سا پتھر اٹھا لاؤں اور جمرہ کو ماروں۔ شاید میں پتھر مارنے سے گریز نہ کرتا۔ مشکل یہ تھی کہ جمرہ کے گرد بہت بڑا ہجوم تھا۔ زائرین کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اگر پتھر کسی کے سر پر جا لگا تو؟ جب سے میں نے سرزمین حجاز پر قدم رکھا تھا، میں نے کسی عورت کو غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہروں پر عجیب قسم کا نور ہوتا تھا، ان کے انداز میں نسائی شدت نہ تھی، صبر، تحمل اور سکون۔ یقین نہیں آتا تھا کہ وہ عورتیں ہیں۔ لیکن اس روز جمار کے قریب صبر و تحمل کی ملمہ اتر چکی تھی۔ ایک عورت جمرے کو کھلے دکھا رہی تھی، دوسری بجے دے رہی تھی، تیسری بجا دکھاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی تھی، وے در پھٹت منہ تیرا۔ جمرۃ العقبہ۔ یا علی کا نعرہ سن کر میں چونک اٹھا۔ دیکھا تو ایک جوان زائر فاتحانہ انداز میں جمرہ پر چڑھا ہوا تھا اور دھڑا دھڑ اسے جوتوں سے پیٹ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کی طرف حسرت سے دیکھا، کیونکہ میرے لیے وہاں پہنچنا بے حد کٹھن تھا۔ اس عمل میں دھکا بازی، مونڈھے چلانے اور داؤ پیچ کھیلنے میں دسترس کی ضرورت تھی۔ میرے پاس ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے سوا کچھ نہ تھا۔
میں نے دوبارہ پوٹلی کھولی، ان میں سے 7 موٹی موٹی کنکریاں چن کر مٹھی میں دبا لیں اور جمرۃ العقبہ کی طرف بڑھا۔ چونکہ اس وقت میں جمرہ سے خاصے فاصلے پر تھا، اس لیے کنکری جمرہ تک پہنچانے کے لیے میں مڑا اور پھر ہجوم کی طرف بھاگا، جس طرح کرکٹ میں باؤلر گیند پھینکنے سے پہلے مڑ کر دوڑ لگاتا ہے۔ ہجوم کی حد تک دوڑ کر میں نے پورے زور سے کنکری جمرے کی طرف پھینکی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگا کہ وہ نشانے پر لگی بھی ہے کہ نہیں۔ دفتن میرے ماتھے پر زور سے ایک کنکر آ لگی۔ ارے! میں گھبرا گیا۔ پتھر تو میں نے مارا تھا، پھر وہ مجھے آ کر کیسے لگا؟ میرے آگے کھڑے زائرین کا مارا ہوا پتھر مجھے کیسے لگ سکتا تھا؟ میرے پیچھے کھڑے زائرین کا پتھر میرے سر کے پچھلے حصے پر لگتا، پیشانی پر نہیں۔ میں بوکھلا گیا۔ پھر مزید غصے میں دوڑ لگا کر میں نے دوسرا پتھر مارا۔ ایک پتھر میرے گال پر آ لگا۔ جب میری ناک پر تیسرا پتھر لگا تو میں سوچنے لگا، کیا میں جمرہ کو پتھر مار رہا ہوں یا جمرہ مجھے پتھر مار رہا ہے؟ کیا وہ مجھے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ وسوسے ڈالنے والا، نافرمانی پر مائل کرنے والا، بہکانے والا خود میرے ہی اندر موجود تھا؟ میرے دل کی گہرائیوں میں بہکنے والا اور بہکانے والا دونوں یارانہ لگائے بیٹھے تھے۔ گٹھ جوڑ سے میرے سوا ساری کائنات واقف تھی، اور شاید درپردہ میں خود بھی واقف تھا، لیکن اپنی نظر میں اپنی عزت بچائے رکھنے کے لیے میں نے نہ جاننے کا ڈھونگ رچا رکھا تھا۔ جب مجھے چوتھا کنکر لگا تو گویا میری نگاہ سے پردہ ہٹ گیا۔ میری طرف دیکھو، میں نے چلا کر ہجوم کو مخاطب کیا۔ بھائیو، جمرہ وہ نہیں ہے، میں ہوں۔ مجھے کنکر مارو، مجھے۔ اس بے جان کو کنکریاں مارنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں نے بنی نوع انسان کو بہکایا ہے، میں نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے ہیں، میں نے کفر و الحاد کا بیج بویا ہے۔ میری طرف دیکھو، میں دانشور ہوں، میں نے شک کو علم کی بنیاد قرار دیا ہے۔ میری طرف دیکھو، میں ادیب ہوں، میں نے نئی اور انوکھی بے ادبیوں پر جدید ادب کی تعمیر کی ہے۔ میں نے نئی اور انوکھی بے ادبیوں پر جدید ادب کی تعمیر کی ہے۔ میں فلسفی ہوں، میں نے چوں چراغ کی خوبصورت ٹائلوں سے ایوان فلسفہ کی تعمیر کی ہے۔ میں سائنسی انداز کا مفکر ہوں، اور میں نے فکر کو سیکولرزم کی حدوں سے باہر نکلنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ میں پڑھا لکھا فرد ہوں، میں نے کفر کو تہذیب کی بنیاد قرار دے رکھا ہے اور ایمان کو جہالت کی نشانی۔ بھائیو، مجھے کنکریاں مارو، میں جمرہ ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں کہ میں تم میں سے ہوں۔ میں وہاں کھڑا چلا رہا تھا، لیکن میرے حلق میں آواز نہ تھی، اور ہجوم غصے اور غیظ و غضب سے جمرہ کو پتھر مارنے میں مصروف تھا۔
بال جنجال۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ حج کرنے جائیں تو ساتھ ایک کینچی لے جانا مت بھولیے۔ اگر مجھ میں تلقین شاہ کی طرف تفصیلی مشاہدے کی صلاحیت موجود ہوتی اگر مجھ میں تلقین شاہ کی طرح تفصیلی مشاہدے کی صلاحیت موجود ہوتی تو میں ایک کتابچہ لکھتا، ہدایت نامہ حج، جس میں یہ درج کرتا کہ حج کو جاتے وقت ساتھ کیا کچھ ضرور لے کر جائیے اور کیا کچھ ہرگز ساتھ نہ لے کر جانا۔ کیمرہ اور دل۔ مثال کے طور پر حج پر جانے سے پہلے اچھی طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ کہیں آپ اپنے ساتھ کیمرہ تو نہیں لے جا رہے۔ ہمارے حج پر جانے سے 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست جہانگیر نے فون کیا، کہنے لگے میں اللہ کے فضل و کرم سے حج کر کے لوٹا ہوں اور اپنے ساتھ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقدس مقامات کی رنگین تصاویر لایا ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آج شام کو آپ کے ہاں آ جاؤں۔ میں نے قدرت اللہ شہاب سے بات کی۔ وہ بولے سبحان اللہ، شام گزارنے کے لیے اس سے بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر عفت کہنے لگیں میں بھی اس محفل میں شریک ہوں گی۔ شام کو حاجی جہانگیر تشریف لے آئے۔ وہ اسکرین، پروجیکٹر، تصاویر اور دیگر سامان ساتھ لائے۔ آتے ہی انہوں نے تصویریں دکھانی شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ ان تصویروں کے متعلق کمنٹری کرنی شروع کر دی۔ ان کی ہر تصویر کی کمپوزیشن اتنی خوبصورت تھی، رنگ اتنے دلکش تھے کہ ہم تینوں مبہوت ہو کر دیکھتے رہے۔ 2 گھنٹے کے بعد اتفاقاً ڈاکٹر عفت کو ایک ضروری کام یاد آ گیا اور وہ اس بات پر مصر ہوئیں کہ باقی تصویریں اس وقت دکھائی جائیں جب وہ فارغ ہو جائیں۔ میں نے حاجی جہانگیر سے پوچھا کہ کتنی تصویریں باقی رہ گئی ہیں؟ جہانگیر نے جواب دیا کہ ابھی تو بمشکل آدھی تصویریں دکھائی ہیں، آدھی سے زیادہ باقی ہیں۔ خیر، محفل ملتوی ہو گئی۔ جہانگیر اپنا سامان لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بڑی دیر تک ان تصاویر کے گن گاتا رہا، واہ واہ کرتا رہا۔ قدرت میری باتیں غور سے سنتے رہے۔ آخر میں وہ بولے معلوم ہوتا ہے جہانگیر حج کے دوران تصویریں ہی کھینچتے رہے۔ میری نگاہ سے گویا پردہ ہٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ عرض پاک پر جہانگیر تصویریں کھینچنے میں شدت سے مصروف ہیں۔ ان کی نگاہ مناظر پر لگی ہے، توجہ کمپوزیشن پر مرکوز ہے، آنکھ ویو فائنڈر میں پھنسی ہے اور دل پر کیمرے کا لینس کا پردہ پڑا ہوا ہے اور حرمین حیرت سے پتھر کی دیواریں بنے کھڑے ہیں اور کوٹھے کا والی منہ میں انگلی ڈالے جہانگیر کا منہ تک رہا ہے۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ شعر کے نفس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر پہلی مرتبہ حرمین شریف میں گیا تو وہ اپنے ساتھ کیمرہ لے گیا تھا۔ واپسی پر اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ ازالہ کرنے کے لیے دوسری مرتبہ وہ کیمرے کی جگہ دل لے کر حاضر ہوا۔ بہرطور میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر آپ حج یا عمرہ کے لیے حاضری دیں
تو اللہ کے واسطے اپنے ساتھ کیمرہ نہ لے جائیے۔ شکریہ۔